اللہ کے ذکر کی فضیلت اور یا وہابو کا وظیفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نیک کام سے پہلے اللہ پاک کی حمد اور مجھ پر درود نہ پڑھا گیا ہو تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے متعلق میرا بندہ جو گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ایسا ہی کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنی جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہو۔ حضرت سیدنا داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذاکرین کے ارواح کے سوا باقی تمام روحیں دنیا سے پیاسی نکلتی ہیں۔ اس میں یا وہابو کی بدولت دولت دارین حاصل کرنا یا وہابو کی فضیلت بیان کروں گی۔ تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے اس میں یا وہابو کی بدولت دارین کی دولت حاصل کی ہے۔ اس کی دعوت کبیر کا طریقہ بیان کروں گی اور 3 روزہ عمل بھی۔ یا وہابو کا 3 روزہ خاص وظیفہ۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا یہ معمول بنانا ہے کہ ہر نماز کے بعد 40 بار یا وہابو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دنیا آخرت میں کامیاب رہیں گے اور دنیا جہاں کی دولت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی سخت مہم درپیش ہو تو عشاء کے بعد اٹھ کر غسل کریں اور پاک صاف لباس پہن کر آئیں اور حضور قلب سے 2 نفل پڑھ لیں۔ ہمارے بھائی سر بڑھنا ہو کر 1042 مرتبہ یا وہابو پڑھیں۔ جب 300 مرتبہ پڑھ چکے تو کھڑے ہو کر اللہ سے اپنی حاجت و مقاصد کی دعا کرنی ہے۔ اس کے دوبارہ بیٹھ کر پڑھنے لگیں۔ جب 700 بار پڑھ لیں تو دوبارہ کھڑے ہو کر دعا کریں اور اللہ سے اپنی حاجت کی دعا کریں۔ اب دوبارہ بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں اور 1042 تک مکمل کریں اور دوبارہ تیسری بار کھڑے ہو کر دعا کریں۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا ہر مقصد انشاءاللہ 3 راتوں میں پورا ہوگا۔ 3 راتیں مسلسل یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس میں یا وہابو کی دعوت کبیر کا طریقہ۔ دعوت کبیر کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اسم 12 لاکھ مرتبہ ایام معین میں پڑھیں۔ کسی دن ناغہ نہ ہو، اسے مجرب عمل میں آنے کے بعد صاحب لفظ یعنی سیف زباں ہو جاؤں گے۔ کسی دن ناغہ نہ ہو، اسے مجرب عمل میں آنے کے بعد صاحب لفظ یعنی سیف زباں ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے پڑھو گے وہ پورا ہوگا۔ اب ایام معین سے مراد جتنے مہینے مختص کر لیں۔ فرض کریں آپ نے 6 مہینوں کا وقت منتخب کیا ہے تو ان 6 مہینوں میں 12 لاکھ مرتبہ یا وہابو آپ نے ہر حال میں مکمل کرنا ہے۔ روزانہ چاہے جتنی بار پڑھیں، قید نہیں، لیکن اس میں ناغہ نہ ہو۔ یا وہابو کے صدقے آپ کی ہر دعا پوری ہوگی۔ خاص کر یہ 3 روزہ عمل لازمی کریں۔ تو یہ خاص وظائف و اعمال آپ کے سامنے بیان کیے، جو عمل آسان لگے اس کو لازمی پڑھیں، اور آخر میں تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ ان وظائف کے ساتھ چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے بچنا ہے اور حسب حیثیت صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اللہ پاک سے اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور استغفار کرنا، اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور استغفار کا بکثرت ورد کرنا ہے۔ جو بندہ استغفار کرے گا تو استغفار کا پڑھنا اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور اللہ پاک آپ کو بن مانگے عطا فرمائے گا، اور وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں پر آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور وسیع رزق ملے گا۔ تو ان وظائف کو سب کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں، آمین۔ یا وہابو کا 3 روزہ مجرب وظیفہ۔ سامعین وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں کہ رب کریم آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کی تمام جائز مرادیں پوری۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے صفاتی نام یا وہابو کا 3 روزہ خاص عمل بیان کروں گی۔ اس اسم کی آپ نے دعوت کبیر بھی نکالنی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ شریف کا وظیفہ بھی سماعت فرما لیں، انشاءاللہ تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ 3 دن کا عمل ہے جو روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ بسم اللہ شریف کی فضیلت و عمل۔
جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹاتا ہے اور 10,000 درجہ بلند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورۃ فلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ شریف کو نور کے کاغذ پر لکھ کر بے شمار فرشتوں کے ہمراہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ایسی مبارک شے ہے جو میں کسی پیغمبر پر لے کر نہیں اترا، یہ ایسی متبرک شے ہے کہ حضرت موسیٰ پر نازل کی جاتی تو ان کی امت یہود نہ ہوتی، حضرت عیسیٰ پر نازل ہوتی تو ان کی امت مسیح نہ ہوتی۔ جس نے بسم اللہ شریف پڑھ لی تو اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہم پر لازم قرار پاتا ہے کہ اپنے ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جس کھانے کو تناول کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس کھانے میں شیطان کی مجال نہیں کہ مداخلت کر سکے۔ اللہ پاک کے نام سے کھایا جانے والا کھانا پر نور ہو کر پیٹ میں جاتا ہے۔ اس کے برعکس جس کھانے کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانا بے برکت ہو جاتا ہے اور انسان کھانے کے بعد بھی بھوک محسوس کرتا رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق شیطان اس کھانے کو حلال جانتا ہے اور ساتھ کھانے میں شرکت کرتا ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو میری امت پر عذاب کرنا مقصود ہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو میری امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو اس امت پر بسم اللہ شریف نازل نہ کرتا، کیونکہ بسم اللہ کے حروف 19 ہیں اور اسی قدر دوزخ کے طبقات ہیں۔ اس لیے دوزخ سے رہائی پانے کے لیے بسم اللہ شریف کی تلاوت ایک لاجواب نسخہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، لیکن نماز کی بہترین جان وضو ہے۔ اگر وضو کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جائے گی تو وضو ناقص ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سواری کرتے وقت بسم اللہ الحمدللہ پڑھنے والے انسان کو ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب عنایت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے شیطان یوں بھاگتا ہے جیسے آگ میں رنگ پگھل جاتا ہے۔ بسم اللہ کا وظیفہ برائے رزق: روزانہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد آمدن میں اضافہ ہوگا، جو دلی خواہش ہوگی وہ بھی پوری ہوگی۔ سورۃ کوثر اور استغفار کا وظیفہ: سورۃ کوثر اور استغفار کا وظیفہ کرتے ہی ایک دم سے اتنا مال و رزق اور پیسہ آئے گا کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ بیٹھ کر، سو کر، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ بستر پر لیٹ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ کرنے سے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ پاک بے گمان جگہ سے رزق اور دولت سے نوازتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے سے جو بندہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ وہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ جس کے گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آپ اللہ پاک کے سامنے جو حاجت اور مقاصد کو لے کر بیٹھیں گے وہ حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ پر روزی اور پیسہ بارش کے قطروں کی طرح برسے، تو ان وظائف کو لازمی کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اجازت عام ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ مکمل توجہ سے، دھیان سے ان اعمال کو سر انجام دینا ہے، اور ساتھ کچھ باتوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ ان باتوں کے بغیر وظیفے کا کمائی کا آپ کے حق میں فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے بہن بھائیوں نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ نماز کا خاص خیال رکھیں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہی پاک اور صاف رہتا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہی پاک اور صاف رہتا ہے۔ جو نماز نہ پڑھے اور پھر وہ وضو بھی نہیں کرے گا تو وہ پاک اور صاف کیسے رہ سکتا ہے؟ اور جو بندہ ناپاک ہو اس کے ذکر الہی میں کیسا اثر ہوگا اور کب ہوگا؟ تو آپ نے نماز کا خاص خیال رکھنا ہے
اور جب بھی گھر سے نکلیں باوضو ہو کر نکلیں۔ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، برائی سے بچنا ہے۔ انشاءاللہ یہ تسبیح آپ کے حالات کو بدلے گی، گھر میں رزق آئے گا اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں تو آج یہ وظیفہ صرف کرنے کی دیر ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایسی خیر و برکت ہوگی کہ حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے اور اتنا بادشاہ عمل ہے، یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے اور اتنا بادشاہ عمل ہے کہ جب کوئی عمل کامیاب ثابت نہ ہو تو یہ وظیفہ آپ کی مایوسیوں کو خوشیوں میں بدلے گا۔ بندوں کو رب کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کر دوں، ہے کوئی تنگ دست اور فقیر جس کا نصیب بدل دوں۔ جب کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے رو کر گر گرا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے رب کریم سے ضد کر کے بھی جو مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو نوازتا ہے۔ تو آج ایک ایسا عمل لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، جو یہ سورت اور تسبیح پڑھ لے گا اللہ پاک اس کو بن مانگے عطا فرمائے گا، اور اس کا یہ سلسلہ نسل در نسل تک چلتا رہے گا۔ وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور مخلوق سے بے نیاز ہوگا۔ جو شخص غریب ہو، تنگ دست ہو، وہ یہ مجرب عمل لازمی کرے۔ جو بندہ یہ وظیفہ کرے گا اللہ پاک اس پر اپنا خصوصی کرم فرمائے گا۔ لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوا تو انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے پورا ہوگا۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے پڑھنے والوں کو اگر وہ فقیر بھی ہوا تو رب ارب پتی بنا دے گا، تو انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے پورا ہوگا۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے پڑھنے والے کو اگر وہ فقیر بھی ہوا تو ارب پتی بنا دے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں کوئی سا بھی درود شریف بستر پر لیٹ کر پڑھتے رہیں۔ جن بہن بھائیوں نے یہ عمل کیا ہے الحمدللہ 100% اس کو مجرب پایا ہے۔ اگر آپ بھی یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو بے انتہا رزق عطا فرمائے گا۔ تو ان وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ تفصیل سے بیان کروں گی۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں، کہیں سے بھی آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا، تاکہ وظائف کے حوالے سے مکمل طریقہ سمجھ میں آ جائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے بہن بھائیوں تک شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ ہماری حوصلہ افزائی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔